بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگ گیا، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انوکھے سے انوکھا کام ہو رہا ہے کہ جب پریزائڈنگ افسران نے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز تھے انہوں نے وصول کیے کاغذات نامزدگی اور اعتراض نہیں لگا، اب چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے باقاعدہ طور پر نہ صرف اعتراض لگایا گیا ہے بلکہ لگ یہی رہا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے اور صرف آصف زرداری سنگل مین ہی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو نہیں راضی کرنا چاہتے، ایم کیو ایم کو نہیں منانا چاہتے، اور باقی ان کو بھی یہ ڈر ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہے، اور اس میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات بنیں گی۔ اس وجہ سے اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ملک کے صدر جس نے بننا ہے اس کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض لگا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اسمبلی میں حلف لے لیا ہے شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم، اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پیش کر دی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ چونکہ اب پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ نے ورکنگ شروع کر دی ہے، اس کے بعد تب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، جس نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا یا جو بھی حکمت تھی، یہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر احتجاج کرتے رہے، اور اندر مریم نواز نے تقریر بھی کی اور انتخابات بھی ہوئے۔ اب ان کو جب نظر آیا کہ قومی اسمبلی میں تو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے ٹف ٹائم دیا ہے حکومتی اتحاد کو، اب ان کو بھی خیال آیا اور انہوں نے ریکوزیشن بھیج دی ہے۔ ریکوزیشن رانا آفتاب احمد خان چیف وہپ، رانا شہباز کوآرڈینیٹر سینٹرل پنجاب اویس ورک کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہ ریکوزیشن اپوزیشن کے 101 اراکین کے دستخطوں کے ساتھ جمع کروائی گئی ہے۔ ریکوزیشن میں کہا گیا کہ امن و امان، مہنگائی کی صورتحال کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروائی گئی ریکوزیشن میں مزید کہا گیا کہ مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج کے دوران کارکنان کی گرفتاریوں کا معاملہ بھی اپوزیشن ایوان میں اٹھانا چاہتی ہے۔ ریکوزیشن میں کہا گیا کہ کارکن احمد شاہ کو مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ریکوزیشن پر 14 روز کے اندر اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے آئینی طور پر پابند ہیں، اور جلد وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت جلد ان کی جانب سے اجلاس بلا لیا جائے گا، اور وہ اجلاس بلائیں گے 14 دن سے 1-2 دن پہلے، اور تب تک یہ اپنے سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے آج باقاعدہ طور پر تقریب ہوئی اور اس تقریب میں انہوں نے حلف اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا، اور آج اسمبلی میں بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب کو ہی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دینے کے حوالے سے یا اپوزیشن عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اب تک کی یہی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب کو ہی نامزد کیا ہے، اور وہی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ بلاول آج سائفر کے حوالے سے چونکہ بلاول نے الزام لگایا ہے تو اس پر بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ بلاول کے پاس سائفر سے متعلق پوری معلومات نہیں ہیں۔ جب عدم اعتماد کی تحریک چلی تب ہی پتہ چلا کہ سائفر ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے۔ اسے سنبھالنا ملٹری سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عمر ایوب نے کہا کہ ایک پریویلیج موشن پارٹی نے موو کی ہے۔ کل بحیثیت وزیر اعظم کے امیدوار میں تقریر کر رہا تھا جو پی ٹی وی نے نہیں چلائی۔ پی ٹی وی ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہے، شہباز شریف کی ذاتی جیب سے نہیں چل رہا۔ شہباز شریف کی تقریر چلے اور پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کی جانب سے نامزد امیدوار کو بھی چل سکتی تھی، ہم پی ٹی وی کے ایم ڈی کو طلب کریں گے۔ عمر ایوب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، سائفر کے حوالے سے اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے، وہ بیرون ملک دورے زیادہ کرتا رہا۔ 11 مئی 2022 کو جب عدم اعتماد کی تحریک چلی اس کے بعد پتہ چلا کہ سائفر ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، اسے سنبھالنا ملٹری سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری تھی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہمیں پی ٹی وی پر ٹائم نہیں دیا جا رہا،
ہمیں بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، ہماری اصل بات لوگوں تک پہنچائی جائے، ہمارا مدعا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیخ و پکار پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، جب ہم ایوان کے ممبر کی حیثیت سے تقریر کرتے ہیں تو وہ لائیو دکھانا چاہیے۔ ہمارے گھروں پر پولیس گردی ہو، ہمارے کارکنان کو جیل میں رکھا گیا ہو، ہمیں ٹارچر کیا گیا ہو، صرف اس لیے تاکہ ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سارے کیسز جعلی ہیں، زرداری اور نواز شریف کے خلاف بھی گاڑی لینے پر احتساب ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آج نام کے ساتھ بھٹو تو لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن بھٹو والی اقدار یا اخلاقیات ان کے اندر نہیں ہیں۔ انہوں نے انڈائریکٹلی بلاول زرداری پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بات تو کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے۔ بہرامند تنگی جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو 11 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر رد عمل آیا تھا اور تردید آئی تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، ان کا کوئی لینا دینا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ان کی رکنیت کو منسوخ کر چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال چکی ہے۔ اس کے بعد ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینیٹر مشتاق کی جانب سے بھی اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ سینیٹر مشتاق نے سوشل میڈیا اور ایکس پر جو پابندی تھی، ٹویٹر پر پابندی، اس کو ہٹانے کے لیے بھی ایک قرارداد پیش کی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرامند تنگی نے آج جب ان کی قرارداد پر ڈسکشن ہونی تھی، انہوں نے اپنی قرارداد واپس لے لی ہے۔ تو چونکہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بہرامند تنگی نے قرارداد پیش کی ہے، تو اب چونکہ انہوں نے واپس لے لی ہے تو یہ بتانا بھی ہمارا فرض تھا کہ انہوں نے اپنی قرارداد بغیر منظور کروائے یا بغیر اس کے اوپر بحث کروائے وہ واپس لے لی ہے اور وہ معاملہ وہیں پہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف آج اہم پیش رفت سامنے آئی صدارتی الیکشن کے حوالے سے۔ آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے گھر پر بھی چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جو میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی اس کی بنیاد پر میرے خلاف کارروائی ہوئی، جس کی نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بلکہ بلاول زرداری وغیرہ کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر مذمت کی گئی۔ اب اتحادی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار ہیں آصف زرداری جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، اور پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی۔ اسکروٹنی کا آج عمل ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر ریٹرننگ افسر ہیں، جو پریزائڈنگ افسران تھے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹس تھے، انہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے اور بھجوا دیے ریٹرننگ افسر کو جو چیف الیکشن کمشنر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اسکروٹنی کا عمل دیکھا اور انہوں نے آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی بغیر کسی اعتراض کے منظور کر لیے، اور ایک اور صدارتی امیدوار تھے اصغر علی مبارک، جو ایسے ایک لوگ بے نام سے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اصغر علی مبارک نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھا دیے، اعتراض عائد کیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی منظوری پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 5 دن سے محفوظ ہے، سارے کے سارے انتخابات ہوتے جا رہے ہیں، اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے، پرائم منسٹر کے، اب صدر کے 9 مارچ کو ہو جائیں گے، ابھی تک وہ محفوظ فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور اب انہوں نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کے صدارت کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی پر اعتراض میں کہا گیا ہے کہ محمود اچکزئی نے اسمبلی فلور پر اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف بیان دے کر آئین پاکستان سے انحراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں سلیکٹ کرانے کے لیے لوگوں سے 70 ارب روپے لیے گئے، لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ فاروق اچنائک نے بتایا کہ آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، آصف زرداری دوسری دفعہ صدر منتخب ہوں گے، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض عائد کیا گیا ہے۔ اعتراض ان کی قومی اسمبلی کے جو ایک تقریر ہوئی ہے اس پر کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے پارلیمنٹ میں گفتگو کی، اور اب ان کے کاغذات نامزدگی پر بھی یہی اعتراض عائد ہوا، اور اس اعتراض پر چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف ڈی سی اسلام آباد کی انٹرا کورٹ اپیل آج سماعت کے لیے مقرر تھی۔ چیف جسٹس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی تھے، لیکن معزز چیف جسٹس صاحب کی جو کاز لسٹ تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور چونکہ وہ اپنے عہدے پر بیٹھے ہیں اور باقاعدہ طور پر
جو ترجمان ہیں اسلام آباد پولیس کے، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو سزا ہوئی ہے ہم انٹر کورٹ اپیل دائر کریں گے، لیکن تب تک وہ اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے۔ اب یہ ایک لیگل سوال ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی لیکن ججمنٹ معطل نہ ہوئی۔ ابھی نئے مقدمات میں جن پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے اس پر بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ جو آپ کی ججمنٹ معطلی کی درخواست ہے وہ پینڈنگ رہے گی تاکہ سپریم کورٹ پہلے ڈیسائیڈ کر لے۔ تو یہاں تو ججمنٹ معطل ہوئی نہیں ہے، ابھی صرف سزا معطل ہوئی ہے، اور وہ قید کی جو سزا ہے وہ معطل ہوئی ہے۔ تو جب سزا نہیں معطل ہوتی تو وہ بھلے ایک دن کی، آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو چند لمحوں کی سزا تھی توہین عدالت میں، اور وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور یہاں 6 ماہ کی سزا ہے، اور سزا معطل بھی ہو جائے تو جب تک اپیلیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اور سزا کالعدم نہیں ہوتی، ججمنٹ کالعدم نہیں ہوتی، تب تک وہ عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ تو آج ان کو ریلیف نہ مل سکا، اور آج ان کی اپیلوں پر، انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ معزز چیف جسٹس صاحب موجود نہیں تھے اور کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوبارہ کل سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں یا یہ معاملہ بھی آگے جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔